بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اعجازی برادرز چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عید کا دن ہے۔ سیٹھ نعیم اور اس کی بیوی حسینہ قیمتی لباس پہنے ہوئے ایک کمرے میں کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا ملازم شکور کمرے میں داخل ہوا اور مؤدبانہ لہجے میں کہا، حضور کھانا تیار ہے، تشریف لے چلیں۔ نعیم نے کہا، چلو بیگم، کھانے سے فارغ ہو لیں۔ حسینہ بولی، چلیے۔ نعیم حسینہ کے ساتھ کھانے پر بیٹھے ہی تھے کہ باہر کے دروازے سے آواز آئی، بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، عید کا دن ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، خدا بھلا کرے گا۔ فقیر کی یہ صدا سن کر سیٹھ نعیم، جو دولت کے نشے میں چور اور بڑا مغرور تھا، بے چین ہو کر بولا، یہ منگتے کمبخت عید کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، شکور اسے دھکے دے کر دروازے سے نکال دو۔ چنانچہ فقیر کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ عید کے دن سے 6 ماہ بعد ہی جو نعیم سیٹھ کہلاتا تھا وہ انقلاب زمانہ کا شکار ہو گیا اور اس کا سارا مال و زر اس سے دور ہو گیا، اور پھر نعیم کا عروج اقبال کا سورج دیوالیہ پن کے سیاہ بادلوں میں چھپ کر رہ گیا، اور نعیم پیسے پیسے کا محتاج ہو گیا، حتیٰ کہ فاقہ کشی تک نوبت پہنچ گئی۔ نعیم پریشان ہو کر گھر میں داخل ہوا۔ حسینہ نے دریافت کیا، حالات کچھ سدھرے یا نہیں؟ نعیم نے جواب دیا، حسینہ کیا بتاؤں کیا ہو گیا ہے، میری ہر کوشش نقصان پہنچا رہی ہے، تھوڑے ہی دنوں میں میری ہر چیز میرے قبضے سے نکل چکی ہے، اور جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ اگر حالات کا یہی رنگ ڈھنگ رہا تو حسینہ مستقبل بڑا تاریک نظر آ رہا ہے۔ قرض خواہ ہر وقت تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ باہر نکلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ انتہائی یاس انگیز اور حسرت آمیز لہجے میں لرزتی ہوئی آواز سے نعیم نے حسینہ کو مخاطب کیا۔ نعیم بولا، میرا ایک آخری جملہ سن لو، میں جانتا ہوں کہ تجھے بے حد رنج پہنچے گا اور عمر بھر کے رشتے کو یوں آنن فانن میں ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل بھی ٹوٹ جائے گا، مگر حسینہ کیا کروں، تمہارا نعیم شکار انقلاب ہو گیا، مفلس و محتاج ہو گیا، خود فاقہ کش رہوں مگر تمہاری فاقہ کشی نہیں دیکھ سکتا۔ حسینہ صرف اس خیال سے کہ تم اپنا مستقبل بہتر بنا سکو میں تمہیں بادل نخوست سے چھوڑ دیتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں۔ جاؤ، تمہیں اجازت ہے کہ بعد عدت کے کہیں اور نکاح کرو۔ دونوں رو پڑے، اور پھر اس کے بعد پورا سال گزر گیا اور پھر عید کا دن آ گیا۔ حسینہ اپنے دوسرے خاوند سیٹھ شاکر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی ہی تھی کہ باہر دروازے سے ایک فقیر کی آواز آئی، بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، عید کا دن ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، خدا بھلا کرے گا۔ سیٹھ شاکر جو بڑا نیک دل اور فیاض تھا، اس نے حسینہ سے کہا، پہلے اس فقیر کو کھانا بھجواؤ، پھر ہم کھائیں گے۔ چنانچہ حسینہ فقیر کو کھانا بھجوانے اٹھی اور کمرے سے نکلی تو اچانک باہر کے دروازے پر کھڑے ہوئے فقیر پر نظر پڑ گئی۔ فقیر کو دیکھا تو ایک دم چیخ مار کر دھڑام سے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ شاکر دوڑا اور اسے ہوش میں لانے کا جتن کرنے لگا، اور ہوش جو آیا تو شاکر مخاطب ہوا۔ شاکر نے کہا، حسینہ پیاری، حسینہ کیا بات ہے، کیا ہوا تمہیں؟ حسینہ نے روتے ہوئے کہا، معاف کرنا پیارے، یہ دل قابو میں نہ رہا، بڑا ہی عبرتناک اور درد انگیز نظارہ ہے۔ شاکر نے کہا، ہاں بتاؤ تو وہ کیا ہے؟ حسینہ نے کہا، یہ فقیر جو باہر دروازے پر کھڑا ہے، میں نے اسے پہچان لیا ہے، یہ سیٹھ نعیم ہے۔ شاکر نے کہا، سیٹھ نعیم، اور تم اسے جانتی ہو، اور پھر یہ اب اس حال میں؟ حسینہ نے کہا، ہاں میں اسے جانتی ہوں، گزشتہ سال یہ میرا خاوند تھا۔ آج سے پورے 1 سال پہلے اسی عید کے دن ہم کھانا کھانے بیٹھے تو اسی طرح سے اس روز بھی ایک فقیر نے
ہمارے دروازے پر آ کر بھیک مانگی تھی، مگر نعیم نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا، اور آج اس پاداش میں خود بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ شاکر نے کہا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس پر کیا بھروسہ۔ حسینہ، لو اب اس سے بھی زیادہ عبرتناک حقیقت کا نظارہ کرو۔ حسینہ، تم نے نعیم کو تو پہچان لیا، مگر مجھے بھی پہچان لو۔ حسینہ نے کہا، آپ کو بھی پہچان لوں؟ کیا مطلب؟ شاکر نے کہا، مطلب یہ کہ یہ تمہارا خاوند سیٹھ شاکر وہی پچھلے سال والا فقیر ہے جو سیٹھ نعیم کے دروازے سے دھکے دے کر نکلوا دیا گیا تھا۔ حسینہ یہ سن کر پھر بے ہوش ہو گئی۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس پر کبھی بھروسہ نہ کرنا چاہیے، اور دولت کے نشے میں مخمور ہو کر غریبوں، محتاجوں اور فقیروں کو ہرگز ستانا نہ چاہیے، بلکہ ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کی گرفت بڑی سخت اور ہولناک ہوتی ہے۔ وہ دیر سے پکڑتا ہے مگر سخت پکڑتا ہے، اس کے جلال و غضب سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانے میں امیری اور غریبی سب عارضی چیزیں ہیں۔ آج جو امیر ہے ممکن ہے وہ کل غریب ہو جائے، اور آج جو غریب ہے ممکن ہے وہ کل امیر ہو جائے۔ اور اس انقلاب میں اس کی کئی مثالیں بہت سی دیکھ بھی لی گئی ہیں۔